اپنی آنکھوں کو بند کریں، اعلان کریں، خداون سب کہیں، آئے خداون میں تیرے کلام سے آج آزاد ہونے کے لیے آیا ہوں، میں بحال ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میرا ایمان ہے آج تیرے بیٹے یسوع کی باتیں میرے بندنوں کو توڑیں گی، میرے چنوں کو اٹھائیں گی۔ وہ مجھے بحال کرنے کو اٹھا ہے۔ تیرا پاک روح یہاں موجود ہے جو تیری شفا لے کر اترا ہے۔ اب تیرا کلام جب آئے گا، اے خدا شفا برسے گی، بندن ٹوٹیں گے، اپنی شرمندہ ہوگا اور زندگیوں سے جائے گا۔ آج اس کی شرمندگی کا دن ہے، میری بحالی کا دن ہے، میری شفا کا دن ہے۔ اس کا کلام مجھے سر بلند کرنے کے لیے اترا ہے۔ آمین۔ اے خدا میں تیری حضوری کو ویلکم کرتا ہوں، میں تیرے پاک روح کو ویلکم کرتا ہوں۔ جو زندگی کی باتیں تو مجھے دینے کو ہے، اپنی شرمندہ ہوگا، اسے چھوڑنا ہوگا۔ میرا گھر، میری اولاد کو، میری زندگی کو، میرے حالات کو، میری بے روزگاری کو وہ چھوڑے گا۔ میرا آزادی کا دن ہے۔ آمین، آمین، ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ آج ہم جیتیں گے اور جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ آمین، ہم جیتنے کے لیے آئے ہیں۔ آج ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے اور وہ یہ کلام دے گا جو پاک روح لے کر اترا ہے۔ ہاللویا۔ میرے ساتھ کھولیے گا مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4واں باب اور اس کی 37ویں، 38ویں اور 39ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئی کہ کشتی پانی میں بھری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اس سے کہا، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم، اس کا کہنا مانتے ہیں۔ یسوع مسیح کے دعوے اور یسوع مسیح کے کام خدا کے ہیں۔ جو دعوے خدا کے ہیں وہی دعوے میرے اور آپ کے یسوع کے ہیں۔ جو کام پرانے عہد میں ہمیں دکھتے ہیں وہی کام یسوع نے نئے عہد میں کیے۔ زبور 65 اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، تو سمندروں کے اوپر اس کی موجوں کے شور کو اور قوموں کے سارے ہنگاموں کو معکوف کرتا ہے۔ اے خدا، تو ہی سمندروں کو اور ان کی موجوں کو معکوف کرنے والا خدا ہے۔ اور زبور 89 اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو ہی حکمرانی کرتا ہے۔ اے خدا، سمندروں کی لہروں پر، اس کے طوفانوں پر، اس
اس کی ہواؤں پر، اس کے سارے اختیار پر اے خدا تو حکمرانی کرتا ہے، اور تیرے ہی حکم سے اس کے طوفان موقوف ہو جاتے ہیں، تیرے ہی حکم سے وہ لہریں تھم جاتی ہیں، تیرے ہی حکم سے وہ طوفان رک جاتے ہیں، کیونکہ تیری حکمرانی سمندروں کی لہروں اور طوفانوں پر ہے، اور تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی آرگومنٹ، کوئی کام تیرے سامنے نہ نہیں کر سکتا۔ جب تو دل میں ٹھان لیتا ہے تو کوئی اس کے سامنے اپنا آرگومنٹ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے سامنے اپنی مثال نہیں رکھ سکتا۔ اے میرے خدا تو بے مثال ہے، اے میرے خدا تو نامحدود ہے، اے میرے خدا تیری قدرت عظیم ہے، اے میرے خدا تو جب کہتا ہے تو کائنات بنتی ہے، تو جب کہتا ہے تو پہاڑ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب کہتا ہے تو سمندر زمین کی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو جب کہتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ او خدا تو جب بولتا ہے تو پہاڑ دہکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بولنے والا ہی تو وہاں موجود تھا، اور اس نے بولا، اس نے کہا، لکھا ہے طوفان تھم گئے۔ ہاللیلویا، ہوائیں تھم گئی۔ لکھا ہے زبور 107 اس کی 29 آیت میں، وہ آندھی کو تھما دیتا اور لہروں کو موقوف کر دیتا ہے۔ وہ آندھیوں کو تھما دینے والا خدا ہے، وہ ہواؤں کے زور کو موقوف کر دینے والا خدا ہے۔ جب شاگرد اس کشتی میں بیٹھے اور جب انہوں نے اس کشتی میں سفر کرنا شروع کیا تو ان کے ساتھ کون تھا؟ کون تھا اس کشتی میں ان کے ساتھ؟ کون تھا ان کے ساتھ؟ جتھے یسوع ہے اوتھے سب نالوں بڑا مسئلہ ہے۔ تموتھیوس 2:3 کے بارے میں لکھا ہے، جو کچھ دینداری سے، ایمانداری سے زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ستایا جائے گا، اس پر مصیبت آئے گی، اس پر دکھ آئیں گے، اس پر تکلیف آئے گی، اس پر بیماری آئے گی، اسے بری روحیں تنگ کریں گی، اس کی بحالی چھینی جائے گی، اس کی خوشحالی چھینی جائے گی، لیکن جہاں یسوع ہے وہاں بڑا کام ہوتا ہے۔ ہاللیلویا، جہاں یسوع ہے وہاں تبدیلی آتی ہے۔ ہاللیلویا، جہاں یسوع اٹھتا اور کام کرتا ہے وہاں کوئی چیز اپنا اختیار دکھا نہیں سکتی۔ زبور 106 اس کی 9 میں لکھا ہے، اس نے بحر کلزم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا اور وہ ان گہراؤں میں سے نکل گئے جیسے بیابان میں سے۔ خدا اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے سمندروں کو، ہواؤں کو، طوفانوں کو ڈانٹتا ہے۔ اس کشتی میں یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب طوفان آیا، جب ہوائیں چلی، جب کشتی ڈوبنا شروع ہوئی، جب تک ہوائیں نہیں چلی، جب تک طوفان نہیں آیا، انہوں نے یسوع کو بھی نہیں پکارا۔ لیکن جب کشتی ڈوبنا شروع ہو گئی، جب طوفان آنا شروع ہوا، جب ہوا نے کشتی کو ڈگمگانا شروع کر دیا، کشتی نے جب مصیبت آئی پھر انہوں نے یسوع کو پکارا۔ آج ہماری زندگی ایک کشتی ہے، ہمارا گھر ایک کشتی ہے، ہمارا خاندان ایک کشتی ہے۔ اس کشتی کے اندر کہیں نہ کہیں یسوع مسیح ہے، اس کشتی کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا وجود ہے۔
اس کا خوف ہے، اس کی مہربانی، اس کا جلال، اس کی تمجید، اس کی شکر گزاری ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اے استاد، اے استاد، اے استاد، اٹھ دیکھ ہم مرے جاتے ہیں، اٹھ اے ربی، اے یسوع، انگلش میں لکھا ہے آئی ماسٹر، آئی مالک، اٹھ دیکھ ہم مرے جاتے ہیں، تو ہی کچھ کر۔ ہم نے اپنا زور لگا لیا ہے، ہم نے تو پتوار کو یوں بھی کر کے دیکھ لیا ہے، ہم نے تو اپنی سمتیں تبدیل کر کے دیکھ لی ہے، لیکن یہ ہوا ہمیں آج چھوڑے گی نہیں، یہ طوفان ہمیں آج چھوڑے گا نہیں۔ یہ ہوائیں اور طوفان ہمارے دکھوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہماری کشتیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے حالات کو یہ برباد کر دیتے ہیں، یہ ہماری کشتیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ابلیس ہماری کشتیوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ابلیس ہمارے ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ابلیس ہمارے کاموں کے اوپر، ہمارے چال چلن کے اوپر، ہماری سوچوں کے اوپر، ہمارے منصوبوں کے اوپر، ہمارے ارادوں کے اوپر، ہماری زندگی کا چلنا، اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ان کو گراؤں، ان کو اٹھنے نہ دوں، ان کو رہنے پڑا دوں، یہ برخاست کیے جائیں، یہ رد کیے جائیں، ان کی مقبولیت ان سے ہٹ جائے، ان کا ایمان ان سے چھینا جائے۔ وہ ہر روز ایسی ہواؤں کو ہمارے اوپر چلاتا ہے، وہ ہر روز ایسے طوفانوں کو ہمارے اوپر چلاتا ہے۔ ایمان میں کہیں آج شیطان کو تیرے زور کو توڑوں گا، ہاللیلویا، تیرے زور کو توڑوں گا آج رات، میرے ساتھ میرا یسوع ہے، کہیں ہاللیلویا۔ ابلیس کی یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارا نصیب، ہماری میراث نہیں تھی۔ میں کل اس بات کو سیکھ رہا تھا، اگر ایک ایماندار اور ایک بے ایمان شخص کی زندگی سیم چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایماندار کی دعا اور اس کی دعائیہ زندگی کمزور ہے۔ اگر ایک ایماندار اور ایک بے ایمان، ایک دنیاوی شخص جو ایماندار کلیسیائی رکن نہیں، اگر وہ لانتے اس کو آ کر تنگ کر رہی ہوں، سیم وہی لانتے آ کر ایماندار کو تنگ کر رہی ہے، اس میں کہ پریئر لائف ویک ہے، دعائیہ زندگی ویک ہے، دعا کمزور ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اور جب یسوع کے نام سے ڈانٹا جاتا ہے تو حالات بدلتے ہیں، ہاللیلویا۔ جب یسوع کے نام سے ڈانٹا جاتا ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں، ابلیس کے بندھن ٹوٹتے ہیں، اس کے مذبے ٹوٹتے ہیں، کیونکہ ابلیس کا وہ مذبح جو بال کے نبیوں نے بنایا تھا وہ مضبوط نہ رہ سکا۔ لکھا ہے کہ جب آسمان سے آگ نازل ہوئی تو اس نے پتھروں کو، اس نے پانی کو، اس نے قربانی کو یوں جلا دیا جیسے خاک اور راکھ ہوتی ہے۔ اپنی زندگیوں میں اپنی ساری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں پر اس کی پاک آگ کو مانگیں گے تو وہ راکھ کی طرح ہو جائے گا، اور اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں ہیں۔ کرنتھیوں 3:16 میں لکھا ہے ہم خدا کا مقدس ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں۔ اور یسوع مسیح یوحنا کی معرفت فرماتے ہیں، یوحنا کی انجیل 15 باب کی 16 آیت کے اندر، اور تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ اسپشنا کی کتاب میں لکھا ہے اے قومو، اے امتو، میرے لیے پاک ہو جاؤ کیونکہ میں پاک ہوں۔ جب ہم پاک ہوں
होंगे तो अबलीस को जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम उसकी हजूरी में झुकेंगे तो उसको जाना पड़ेगा। हम उसके लिए नहीं है, हम उसको कुचलने के लिए हैं। मत्ती 28:19 में लिखा है, जाओ उसको कुचलो, उसकी कुव्वतों पर गालिब आओ। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, यीशु ने इख्तियार और कुदरत और बरकत दी है, उसको कुचलो। वो क्यों हमें कुचल सकता है? हम उससे कुचलने के लिए नहीं बल्कि उसको कुचलने के लिए पैदा हुए हैं। उसका हक हमारे ऊपर नहीं, क्योंकि हम उसको जलाने के लिए पैदा हुए हैं। आज रात मेरा ईमान है, आज रात से सहम नहीं आप उठेंगे, आप अपनी बरकत को लेकर जाएंगे और यीशु मसीह को अगर जिंदगियों में इज्जत देंगे, वो आपको पकड़ेगा, वो आपको सर बुलंद करेगा, वो आपको उठाएगा। आपकी सरफराजी का वक्त आज रात से शुरू है। जब हम उसको पुकारेंगे वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़कई ने क्या किया था? ज़कई ने क्या किया? वो गुलर के दौर पर चढ़ गया। क्या करूं? यीशु को देखूं, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। वो इसी जस्तजू में है, यीशु को देखूं। लेकिन जब यीशु ने देखा तो क्या हुआ? कहा, आज तेरे घर में, आज तेरे घर में, ऊंची कहे, आज तेरे घर में, कहे आज मेरे घर में निजात आई है। हालेलुया। मेरे दिल में निजात आई है। मेरा यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु मेरे पास आया है। ज़कई भाग रहा है, तलाश में है, कोई ऊंची जगह तलाश करूं, मैं उसको देखूं, वो कैसा है, वो कैसा काम करता है, माजूज़े कैसे होते हैं, कैसे उनको देखते हैं, कैसे लंगड़े हड्डियों की मानिंद दुबकते और उछलते हैं, कैसे तुम्हारी का बेटा बदतमीज अच्छा हो गया, मैं भी देखूं। वो इसी ज़ौक़ में एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है, दूर से देखता होगा, अभी यीशु नहीं आया, अभी यीशु नहीं आया, अभी यीशु नहीं आया। लेकिन जब यीशु आ गया, यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, कहा नीचे आ जा, नीचे आ जा, आज मुझे तेरे साथ तेरे घर जाना। आपकी आवाज कम है। आज मुझे तेरे घर जाना, आज मुझे तेरे घर जाना। यीशु को अपने घर ले जाइए। उसने अपना माल भी बांटा तो उसको कमी ना हुई, उसने अपना सब कुछ बांट दिया, उसके खजाने फिर भी भरे हुए थे। कहा, जिससे मैंने लिया है, मैंने जिससे ना हक ले लिया है, मैं उसको दुगना दूंगा। लेकिन पिछले खजाने फिर भी भरे हुए हैं। जिनके खजानों के ऊपर यीशु आ जाता है वो खाली नहीं होते। जिनके घरों के कारोबार रुपए पैसे के ऊपर यीशु आ जाता है वो पैसे खत्म नहीं होते। जिनके कारोबार में यीशु आ जाता है वो कभी नेगेटिविटी में नहीं जाते, वो नुकसान में नहीं जाते, उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं होते, क्योंकि वो तेरे आंसुओं को, वो तेरे आंसुओं को मैं उसे पुकारूंगा, वो मुझे मैं उनका खुदावंद खुदा हूँगा। हालेलुया, हालेलुया। बहाली का खुदा आज आपके साथ है। आपको छुड़ाने वाला खुदा आज आपके साथ है। उसने आपको छुड़ाने के लिए अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। उसने भेजा कि आजादी इस दुनिया में काम करे। उसने भेजा कि इब्लीस जो मेरे लोगों को तंग करता है वो लोग उसको कुचले। वो दुनिया की तो सैर कर सकता है, लेकिन जिस बदन पर यीशु का लहू लगा है उससे कोसों दूर रहता है। वो ये आपकी कदर है, ये आपकी हैसियत है, ये आपका मर्तबा है। वो
دنیا کی سیر تو کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر یسوع کا لہو ہے تو آپ سے کوسوں دور رہے گا، آپ کی زندگیوں سے دور رہے گا، آپ کے حالات سے دور رہے گا، آپ کے ہر ایک کام سے وہ دور رہے گا، کیونکہ وہاں اس کی نہیں چلنے والی۔ یسوع کو پکاریں گے۔ موسیٰ سے کہا، موسیٰ اپنی لاٹھی کو اٹھا، کلزم کے کنارے کے پانی کو مار اس کے اوپر۔ ارے جو سمندر کو چیر کے، اس کا سینہ چیر کے اسرائیل کو وہاں سے نکال سکتا ہے، وہ آپ کو دکھوں سے نکال سکتا ہے۔ جو کلزم کا سینہ چیر کے اسرائیل کو خشکی پر سے نکال سکتا ہے، وہ آپ کے برے حالات سے بھی آپ کو نکال سکتا ہے۔ جو کلزم کو سکھا کر بنی اسرائیل کو ان کے بچوں سمیت وہاں سے نکال سکتا ہے، وہ آپ کے بچوں کو نشے کی لعنت سے، ابلیس کی لعنتوں سے، آپ کے گھروں سے، ہر طرح کی لعنتوں سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ انہی حالات میں ابلیس کو شرمندہ ہونا پڑے گا، انہی حالات میں۔ خروج 16 باب نکالے میرے ساتھ ذرا۔ ہاللیلویہ۔ جب اس کا بیٹا یسوع آ جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ 14 باب کی 16 آیت پڑھیں گے۔ اور تو اپنی لاٹھی کو اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے۔ موسیٰ کی لاٹھی اس کا اختیار تھا۔ آپ کی لاٹھی آپ کے پاس ہے، آپ کی لاٹھی آپ کی دعا ہے، اسے استعمال کریں۔ آپ کی لاٹھی آپ کی دعا ہے، اسے استعمال کریں۔ ابلیس کے اوپر مارے تو وہ جائے گا، اور آپ کی دعا جو آپ کو سر بلند کرے گی، جو آپ کو خوشحال کرے گی، آپ کی دعا آپ کو مضبوطی کے ساتھ اٹھا کھڑا کرے گی، جیسے کلزم میں سے قوم بنی اسرائیل نکلی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دائیں اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا۔ جب خدا اور اس کا بیٹا یسوع آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی لاٹھی مضبوط ہوگی، آپ کی لاٹھی اپنے خدا کے ساتھ پیوست ہوگی، تو اس وقت وہ پانی جو طوفان کی صورت میں ہوگا، جو پریشانی کی صورت میں ہوگا، جو حالات کی خرابی کی صورت میں ہوگا، جن باتوں کے لیے یسوع نے صلیب اٹھائی، اگر وہ باتیں آپ کی زندگی میں آج بھی گناہ بن کر آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو آج رات کہے، میرے یسوع نے صلیب اٹھا لی ہے، یہ باتیں، یہ لعنتیں میرے لیے نہیں، کیونکہ وہ لعنتی بنا کہ ہم لعنتوں سے آزاد ہو جائیں۔ وہ لعنتی بنا تاکہ ہماری لعنتیں معقوف کی جائیں، ہماری لعنتیں ملتوی کی جائیں، ہماری لعنتیں برخاست کی جائیں۔ آج اس سے کہیں گے، اے خدا، تو نے جو صلیب اٹھائی وہ میری تھی، اس کے بعد تو نے جو فتح پائی وہ میری تھی، میں وہ فتح حاصل کروں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ وہ فتح حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے پانی دیواروں کی طرح آپ کی طرف ہوگا، آپ کے دائیں آپ کے بائیں ہوگا، لیکن وہ آپ کے نزدیک، آپ کی کشتی پر حملہ آور کوئی ہوا یہ جرأت نہیں کرے گی۔ جس کشتی میں آپ سفر کر رہے ہو، وہ ہوا اس کو نقصان پہنچائے، وہ طوفان اس کو نقصان پہنچائے، وہ بیماری، وہ تکلیف، وہ ابلیس کے نوکر، تاثیریں اور ساری پریشانیاں، فکریں، حالات کا بیکار پانی کی طرح آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھڑے
कश्ती में है। यीशु आपके साथ है। वो इसलिए तो है कि आपको कोई नुकसान है, वो इसीलिए है कि आपको कोई नुकसान है। इरफान भाई, कोई नुकसान है? शागिर्दों ने क्या किया? मास्टर को कॉल की। शागिर्दों ने आपस में नहीं कहा नो। वो सूरफनी की औरत मत्ती 15 में जो सूर और सदा की सरहदों से निकली, उसने यीशु को पुकारा। हालेलुया, उसने यीशु को पुकारा। और तुम्हारी के बेटे बर्तन माई नहीं, यीशु को पुकारा। कहा मुझे पीना था, मुझ पर रहम कर। बड़ी खूबसूरत बात। कहते हंसता एक शख्स अरसा से उसके पास बैठा, लेकिन पता नहीं कितने लोग उस जो बैठे हजरत का हाउस था वहां से शिफा पाकर चले गए। एक शख्स अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं। वो बेचारा हर दफा रह जाता है। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे, पूछा तुम कहा क्यों इस तरह? कहा मेरे साथ कोई भी नहीं है। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। रोना नहीं है, नाउमीद नहीं होना। रोना प्लीज देता है, आंसू प्लीज देता है। ये यीशु की कुदरत है कि वो आंसू पहुंचता है। हालेलुया। वो भांज का घर बसाता है, वो टूटी हड्डियां जोड़ता है, वो हालात बदल देता है, वो लश्करों को तबाह बर्बाद कर देता है। और जब वो अपनी कुदरत में खड़ा हो जाता है तो पानी भी उसके पांव के तलवे अपने हाथों पर उठा लेता है। यीशु ने कहा तुम क्या देखते हो? कहा उस्ताद तू पानियों पर चल रहा है, कोई नहीं चल सकता। पानी किसी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। पतरस तू क्या चाहता है? कहा मैं भी चाहता हूँ पानी के ऊपर चलूं। यीशु ने कहा आजा, और वो पानी पर चलना शुरू। क्या हुआ? पानी ने उसको डुबोया। हाँ, डुबोया उसको। जब उसने निगाहें हटा ली, पहले यीशु को पुकारा, यीशु जी मैं पानी पर चलूं। यीशु कभी भी मना नहीं करते, वो कभी नहीं कहते ऐसा नहीं हो सकता। उनकी डिक्शनरी में नहीं वाला वर्ड है ही नहीं, नामुमकिन वर्ड उनके पास नहीं है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है और सब कुछ करने की कुदरत वो रखते हैं। ये उनकी शान है। हमारे लिए ये दुनिया महदूद है। हमने अमेरिका नहीं देखा, हमने करोड़ों अरबों नहीं देखे। अरे अमेरिका को उसी ने पैदा किया है, करोड़ों अरबों वालों को उसी ने पैदा किया है। ये उसकी कुदरत है। वो जी चाहे तो सेकंड में करोड़ों अरबों वाला कर दे। ये उसकी कुदरत है। जो बिजनेस डूब चुके हैं उनको ऊपर ले आएगा। ये उसकी कुदरत है। बेरोजगारी में वो अपनी शुक्रगुजारी को रखता है। वो आपको कभी अकेला तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा अच्छा मैं जाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना रूह सौंपूंगा। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बातें नूह 3 की 57 में लिखा है, जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा और तू मेरे नजदीक आया और कहा खौफ न कर, हरासा ना हो, क्योंकि मैं क्या हूं? आ गया हूं। मैं तेरा हाथ थामने के लिए आया हूं। बैठे हाजा के पास वो बेचारा मफलूज बंदा बैठा हुआ, कोई उसकी मदद नहीं करता। और जब कोई मदद ना आवे तो मददगार को पुकारो और सारे मसाइल को तब्दील कर देगा। और शान और मोहब्बत है। हालेलुया। उन्हें क्या अच्छा तेरे नाल कोई भी नहीं। हकीकी बैते हसदा शिफा का घर मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया।
حقیقی بیت ہستہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، وہی شفا کا گھر ہے۔ آج اس کا کلام برسے گا اور نجات لے کر برسے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جب ہم اس کے کلام کو قبول کریں گے تو ہی کچھ بنے گا۔ اس نے کہا، آخری باتوں کی طرف دھیان لگائیں، اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو جا۔ وہ آپ کی بیماریوں کو ڈانٹے گا، وہ آپ کی ضرورتوں کو ڈانٹے گا، وہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو ڈانٹے گا۔ آپ کی ترقی کے اندر جتنے بیریئرز کھڑے ہو چکے ہیں وہ اس کو ڈانٹے گا۔ آپ کے جتنے کام رک چکے ہیں وہ ان کو ڈانٹے گا۔ آپ کی پریشانیوں کو ڈانٹے گا، آپ کی بیماریوں کو ڈانٹے گا، آپ کی تکلیفوں کو ڈانٹے گا، آپ کی پریشانیوں کو ڈانٹے گا، آپ کی کمزوریوں کو ڈانٹے گا، آپ کی فکروں کو ڈانٹے گا، آپ کی وہ ساری باتیں جو آپ کو نیچے کرتی ہیں ان کو ڈانٹے گا اور ان کو جانا پڑے گا، کیونکہ وہ قادر ساری قدرت اس کے پاس ہے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اسے پکاریں گے وہ کہے گا، پریشانیوں ساکت ہو جاؤ، تھم جاؤ، میرے لوگ تمہارا حصہ نہیں ہیں، میرے لوگ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہر روز ہم نے یسوع مسیح سے التجا کرنی ہے، آئے خداوند یسوع مسیح میری پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو ڈانٹیے۔ یہ میرا نصیب نہیں، یہ میری میراث نہیں، ان کو ڈانٹ دیجئے۔ لکھا ہے پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ وہ سب کچھ برخاست ہو گیا، وہ سب کچھ ملتوی ہو گیا۔ یہ جہاں لکھا ہے کہ سب کچھ امن ہو گیا، اس کا جو اوریجنل ورڈ ہے وہاں اس کا جو مطلب ہے کہ سب کچھ برخاست ہو گیا، سب کچھ معطل ہو گیا، سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ سب امن میں ہو گیا۔ کشتی پھر سے اپنی منزل کی طرف امن سے چلنا شروع ہو گئی، کشتی اپنی منزل کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ اگر یسوع کو نہ پکارتے تو وہ کشتی کہیں اور ہی چلے جاتی، اگر یسوع کو نہیں پکاریں گے تو کشتی کہیں اور چلے جائے گی۔ زبور 16:4 میں لکھا ہے، غیراں دے نال بن دے کول قرار نے جیڑے، انہاں دے دکھ سدا ودن گے بتھیرے۔ اگر کشتی کو منزل پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کو پکارنا پڑے گا۔ غلطیوں کے نام خط 5واں باب پہلی آیت لکھا ہے، مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جھکو۔ آج رات ایمان سے اپنی آزادی کو لے لیں، ہر صورت، ہر ایک چیز، ہر ایک پریشانی جو آپ کے گھر میں ہے اس کے لیے آزادی لے لیں اور پھر کبھی غلامی کے جوئے میں نہ جھکیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی سن کر ہم آمین کہیں گے۔ ایک فلائٹ 6000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہی تھی۔ پائلٹ کو کال آئی کہ نزدیک کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر رن وے آپ لو اور فلائٹ کو لینڈ کرو، کیونکہ ہماری فلائٹ کے اندر ایک سانپ آ گیا ہے۔ لیکن اس پائلٹ نے کسی بھی رن وے کے لیے کال نہیں کی، اس نے اس فلائٹ کی جو بلندی ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا۔ بار بار کال آ رہی تھی، لینڈنگ، نیچے آؤ، نیچے آؤ، مر جاؤ گے، نقصان ہوگا، جانی نقصان ہوگا، نیچے آؤ۔ لیکن وہ پائلٹ
اس پرواز کو بلندی پر لے کر جا رہا تھا، وہ نیچے نہیں تھا آ رہا۔ جب وہی پرواز 16,000 فٹ کی بلندی پر گئی تو وہ سانپ وہاں سانس نہ لے سکا اور وہ مر گیا۔ ہاللیلویا۔ ابلیس آپ کو نیچے کی کال کرے گا، ابلیس آپ کو پستی کی کال کرے گا۔ آپ یسوع کو ساتھ لے کر اپنی پرواز کو بڑھائیں، وہ مرے گا اور آپ کو چھوڑے گا۔ ہاللیلویا۔ پائلٹ جانتا تھا کہ کس بلندی پر میں جاؤں گا تو سانپ کو سانس نہیں ملے گا۔ پائلٹ جانتا تھا کہ اس بلندی کے اوپر میں جاؤں گا تو اس سانپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ڈرا نہیں، وہ نقصان کی کال پر اس نے لینڈنگ نہیں کی، اس نے موت کی کال کے اوپر لینڈنگ نہیں کی۔ اس نے کہا میں موت نہیں لوں گا، میں اس سانپ کو ماروں گا۔ وہ اوپر ہوتا گیا، وہ اوپر ہوتا گیا، وہ اوپر ہوتا گیا، آخرکار اس سانپ کو مرنا پڑا۔ ابلیس آپ کی زندگیوں کو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ نیچے نہیں آئے، آپ لینڈنگ نہیں کرے، آپ اس کی کال سے گھبرائے، اس کی کال سے ڈرے نہیں، اس کو جانا پڑے گا، کیونکہ یسوع ہمارے یسوع ساڈے کتنے میں؟ دل میں ہے۔ اچھی پہ رکھو، یسوع ہمارے بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، جو زندہ آسمان پر ہمیں لینڈنگ نہیں کرنی، ہمیں کسی کال سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں شیطان